اور پاکستان نے پروف کیا ابھی پچھلے دنوں میں کہ ہم اگر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. وینٹیلیٹرز بھی ہم نے تیار کرنے شروع کیے. جی جی یو ہیو ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. اس نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے یو ہیو ٹو انویسٹ ان ریسرچ کہ نیکسٹ بگ تھنگ کیا ہے. پھر وہ یہ کہ یار وہ ملک بناتا تو ہے دوست ملک کے اس سے لے لیتے ہیں نا, ختم ہو گئی بات, کیوں جائیں اس طرح. تو آپ پیسے دے رہے ہیں نا پھر. تو میں یہی کہنے کا مطلب پھر تو میں میرے جیسا پیسے کمائے گا کون؟ تو ڈاکٹر صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں, صبر نہیں ہے ہم میں, تو ہم کہتے ہیں کیوں لگائیں, خرچہ کیوں کریں. نہیں, آپ لے سکتے ہیں چیز, آپ چائنا کو کہیں ہمیں یہ سارا کچھ دے دے. بات وہی ہے, آپ نے پیسہ اسپینڈ کرنا ہے, کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے نہیں. ایگزیکٹلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی کریکٹر بلڈنگ پہ زور دیا تھا. اس کے بعد بدر بہت دیر میں آئی تھی, اور بدر کے بعد بھی آپ دیکھیں تو بدر میں جب مسلمان انہوں نے کفار کو پکڑا تھا, اور پکڑنے کے بعد ان کی آپ بتائیں مجھے کہ کیا شرط رکھی تھی حضور نے. ایجوکیشن دو گے آپ, تو ایجوکیشن واز دی کی بون. اس کا مفہوم ہے کہ جناب آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جائیں تو اس کے رول ریگولیشن کو فالو کریں, حتیٰ کہ جب تک آپ تک وہ مذہب کے اوپر ڈسٹرب نہ کرے آپ کو, تو آپ اس کو فالو کریں اس کے رول ریگولیشن. جب آپ فالو کرتے ہیں رول ریگولیشن, وہ کہتے ہیں یار یہ فیس فرام, یعنی کہ اس دور میں پوچھا جاتا تھا یہ کون ہے, اس کے کام دیکھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے, اس کی بزنس ڈیلنگ سے, اس کے سر سے, اس کی محبت سے, اس کے اخلاص سے, تو وہ کہتے تھے یار پتہ نہیں کون سی قوم آ گئی ہے. South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. جو ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, ان میں انجینئرنگ میں سب سے تو ٹاپ پہ یو ای ٹی لاہور کا نام آتا ہے گورنمنٹ میں, اور ناسکا آتا ہے سیمی گورنمنٹ یا آلموسٹ ہاف, یا فاسٹ کہہ لیں یا لمس کہہ لیں. جی جی. جب یہ پرائیویٹ ہے, جی کی پرائیویٹ ہے, تو آپ ان یونیورسٹیز کو دیکھیں تو یہ تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ گورنمنٹ کے ہیں یا نان گورنمنٹ کے ہیں. جی جی. آل دیٹ میٹرز از کہ آپ کے پاس پروفیسرس کیسے ہیں, آپ پڑھانا کیسے چاہتے ہیں. اب ہماری انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن کا جو اوور آل لیول ہے وہ بہت نیچے جاتا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے ابھی کیا ہے, کوشش کی ہے سنگل کیریکولم بنانے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, بٹ اٹ ول ٹیک اباؤٹ ایٹ لیسٹ اباؤٹ 5 to 10 years مور کہ اس کا رزلٹ آنا شروع ہوگا, کیونکہ یہ تو بیسیکلی بہت سلو پروسیس. وہی ہم نے جو پچھلے پروگرام میں بات کی ہے, پالیسی اور پروجیکٹ میں فرق ہے. ہاں, پینفلی سلو پروسیس ہے. جب آپ اتنا آپ ایون آپ کوئی فصل لگاتے ہیں وہ بھی آپ کی 6 مہینے میں میکسیمم تیار ہو کے آپ کو پھل دے دیتی ہے. جی. لیکن یہ وہ فصل ہے جو آپ ابھی لگائیں گے تو آپ 10 سال تو آپ آرام سے ویٹ کریں نا, اور 10 سال تک آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا غلط کیا ہوا. اوکے. مطلب آپ کو 10 سال کے بعد فیڈ بیک ملے گا, تو 10 سال میں آپ نے جو غلطیاں کی ہیں آپ اس کو کیسے سدھار کریں گے. تو ایک بہت بڑا ویژنری چاہیے. جیسے میں بات کروں گا ڈاکٹر طاہر رحمان کی, کہ انہوں نے ایچ ایس سی کو جب جس ٹائم پہ کیا تھا, جی جی, اس ٹائم کے اوپر ان کا ویژن تھا جو ایچ ایس سی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ٹھیک. اگر آپ اس کو یہ کہتے کہ جی میں ابھی ایک ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ 5 سال بعد اس کا ایکسپیریمنٹ کا رزلٹ لیتا ہوں اور پھر میں فیڈ بیک لے کے تو اس کو میں امپروو کرتا ہوں, تو وہ نہیں ہو پائے گا. اور ہوا یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں گے جب سے ایچ ایس سی, وہی ڈاکٹر عطا پہ یاد آ گئی بات, وہ ٹی وی کا پی ٹی وی کا, سوری ناٹ پی ٹی وی, پرائیویٹ چینل کا پروگرام تھا کہ وہ جو ایک صاحب نے پانی سے وہ گاڑی چلانے کا وہ لے کے آئے تھے اور حامد میر ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ عطاء رحمان صاحب مجھے یاد ہے انہوں نے سر پکڑ لیا تھا اپنا. ایگزیکٹلی. اور میں اس پہ ہمارے میڈیا کو بھی یہی کہوں گا, ہماری سائنٹیفک کمیونٹی کے ریسرچر ساروں کو کہوں گا کہ بھائی آپ نے بہت مس ہینڈل کیا ہے. لیٹ سے, میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا اس پہ, میں بات یہ کرتا ہوں کہ لیٹس زیوم کہ وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا. لیٹس زیوم ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. جی جی. تو اس کا کیا سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر رحمان نے اس ٹائم پہ بھی یہی بولا تھا کہ سائنٹیفک طریقہ کیا ہے. سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کلیم کیا ہے, میں جیسے سائنٹیفک پیپر لکھتا ہوں, میں نے ایک بات کلیم کی ہے, میں اس کلیم کو کس طرح پروف کروں گا کہ میں اس کے ایکسپیریمنٹ شو کروں گا. ٹھیک ہے, ایکسپیریمنٹ شو میں نے کر دی ہے کہ جی یہ میرا رزلٹ ہے, میں نے پانی ڈالا گاڑی میں, گاڑی پانی سے چل پڑی, یہ میں نے چلا کے دکھا دی. جی جی. میرا کام ڈن ہو گیا.
میں نے اپنا پیپر سبمٹ کرا دیا جی اب وہ ریویو پروسیس میں جائے گا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے ٹھیک ریویو کرنے کے لیے جو نان بائس لوگ ہیں جو نیوٹرل ہوں اور نیوٹرل سے مطلب یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ کا جیسے میرے پاس کوئی پیپر آتا ہے ریویو کرنے کے لیے تو میں اپنی فیلڈ کا اگر ایکسپرٹ ہوں میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی میں ریویو کر کے دیتا ہوں تو ریویو کے آپ ریویو پینل ہوتا ہے جی تو جی یہی کام اس پہ کرتے ریویو پینل بناتے اور اسے کہتے جی ریویو کرے جی بھائی سائنٹیفک لاز ہیں کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتے جی جی صحیح کہا ہے نا نیوٹونین فزکس تھی وہ 200 سال پہلے تھی اس کو آ کے آئنسٹائن نے بریک کر دیا اور وہ نئی آ گئی اب کوانٹم فزکس پہ چل رہی ہیں باتیں چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اس نے کوئی تھرمو ڈائنامکس کا لا بریک کر دیا اوکے پوائنٹ یہ میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں سائنٹیفک طریقہ کیا ہے جی سائنٹیفک طریقہ اس ٹائم پہ بھی ڈاکٹر طاہر رحمان نے بار بار بولا کہ جی. بھائی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریویو کرو اگر تو وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو اگر وہ غلط کہہ رہا ہے اس کو پروف دے دو وہی- کہ یہ غلط وہی ہے. روک بات دو ختم ہو اسے. جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے صحیح صحیح تو اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے پہلا بندہ ہسٹری میں نہیں ہے جس نے کہا کہ جی پانی میں میں نے یہ دنیا بھر میں بہت آ رہا ہے امریکہ میں جو ہے وہ 80s میں 70s اور 80s میں بے تحاشا لوگ لگے ہوئے ہیں آپ آج اٹھائیں گے نیٹ پہ یوٹیوب پہ لکھیں آپ کو ویڈیوز پہ ویڈیوز مل جائیں گی کہ لوگوں نے جو ہے وہ پانی سے گاڑی بنا کے ڈالی ہوئی اور وہ مطلب لوگوں نے پروف کیا ہوا ہے وہ بعد میں فراڈ نکلتے ہیں ہاں بس وہ آئے اس کے لیے آئے پروپیگنڈا ہوا ان کا تشہیر ہو گئی بائے بائے تو صرف میرا یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی جب وائٹ بردرز آئے تھے انہوں نے فرسٹ فلائٹ کی تھی جی اس سے پہلے یہی لوگ کہتے تھے نا کہ جی امپاسبل ہے ہاں ہوا میں آدمی اس سے پہلے لوگوں نے ٹرائی بھی کی اور فراڈ بھی نکلے تو سائنٹیفک طریقہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی کلیم کرتا ہے آپ اس کو ریویو کریں اور اس کو پروف کریں کہ یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے اور لوگوں نے اس کے بعد کر دیا اس کیس کے اندر جی 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 تو سائنٹیفک کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہے اٹس مینٹ ٹو بی ہینڈل سائنٹیفکلی میڈیا نے اس کو بہت اوپر اچھالا پھر ہمارے اور لوگ تھے پھر اس طرح مطلب کافی وہ مس ہینڈل ہوا اور میرے حساب سے وہ اس اتنی ہائی کریٹ ہونی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو چلے ہم نے باتوں میں ہم لمبا سفر کر گئے گھر کی طرف چلے گئے موضوع کو پھر واپس لاتے ہیں ہم نے اس پہ پہلے بھی آپ سے بات کی تو دوبارہ میرے ذہن پہ آ گئی اسی پہ بات میں نے ایٹری میں دیکھا ہے میں نے کاسٹ میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جناب یہ فنڈ اس کے لیے اتنا پیسہ رکھ دیا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو پروجیکٹ کو جو سپورٹ کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں گروپس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ $2 لاکھ ہے یا $1 لاکھ ہے آپ اس پہ کام کیجئے 6 مہینے میں رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ دیجئے ہم آگے پیسہ دیں گے اور ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا تو کام کو روکیں اسٹاپ کریں اس کو اس جگہ پیسہ ضائع نہ کریں دیکھیں میرا ایکسپیرینس اس میں نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کسی فنڈنگ ایجنسی سے پیسے نہیں لیے ہم مطلب کوریا میں فارمرس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے فنڈنگ ہونا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نہیں میں کورینس کی بات کرتا ہوں آپ کورینس میں آپ کے علاوہ اٹس اے ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں کچھ میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں جی جی کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سال کا ٹائم دیتے ہیں کچھ میں 6 سال کا ٹائم دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اوور آل ریسرچ میں اٹس پیسہ ٹھیک لگا دیں مطلب میرے ایک پروفیسر تھے جب میں پاکستان میں یونیورسٹی میں پڑھا آ رہا تھا تو ادھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے تو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جی. تو پاکستان سے جب میں پی ایچ ڈی کے لیے آنے لگا ہوں تو میں اس ڈپارٹمنٹ سے آ رہا تھا تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی یا ریسرچ جی جی ایسے ہے کہ آپ کو جنگل میں آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے کہ اپنا راستہ نکالو ٹھیک یو نیور نو کہ آگے پہاڑ ہے آگے ندی ہے آگے کھائی ہے آگے شیر کا جی نکل آتا ہے کیا ہے پر آپ نے اپنا راستہ نکالنا ہے ایکسپیرینس کرنا ہے چیزیں دیکھنی ہیں جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہاں گھر پہنچے آپ بعض اوقات آپ ایک جگہ چلے جاتے ہیں وہ ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے آپ اس میں مارے جاتے ہیں ٹکرے مارے جاتے ہیں لیکن نکل کچھ نہیں رہا ہوتا ہے جی جی تو ریسرچ تو ایسے ہی ہے ریسرچ کا مطلب ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے وہ ایڈیسن کا کال ہے کہ آئی فاؤنڈ 1000 ویز وچ ڈڈنٹ ورک اور دین آئی فائنڈ ون وے وچ ورک تو آپ 1000 ویز تو نکالیں نا جو کام نہیں کرتے ریسرچ تو اسی کا نام ہے کسی کا جیک پاٹ نکلتا ہے وہ پہلی دفعہ میں کام کر جاتا ہے تو وہ بعد میں دوسری دفعہ جب کرتا ہے تو وہ 1000 اس کے
उस टाइम पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, हर मुल्क में रिसर्च करना इतना आसान भी तो नहीं है। आज के दौर में तो आपके पास रिजर्व होने चाहिए, इतना उसके अंदर फंड्स होने चाहिए उस डिपार्ट उस एजुकेशन सेक्शन के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहे हैं ना। ये गरीब ममालिक क्या कुछ आप अपना एक्सपीरियंस से मुराद अपनी जो आपकी इतनी माशाल्लाह नॉलेज है, मुझे बताइए छोटे ममालिक इस पे कैसे काम करें बगैर पैसे के? तो आज का रिसर्च भी आसान नहीं है। देखिए, पैसा तो हर चीज़ को ड्राइव करता है जी मतलब पैसा नहीं तो कुछ नहीं वाली जी, सिचुएशन जी। है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है कि आपको रिसर्च के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा और चाहिए। रिसर्च में आपने पैसा नहीं डालेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। मतलब पुराने वक्त में बात कुछ और थी, अब यही है कि आपको पैसा तो गवर्नमेंट लेवल पे पैसा चाहिए जो आपको रिसर्च में हो। जी जी बाकी पैसा ज़ाया भी होता है, पैसे की मिसयूज़ भी होता है, करप्शन भी होती है, तो वो तो एक अलग डिफरेंट चीज़ है जो मतलब गवर्नमेंट कैसे स्टॉप करे या क्या करे। जी ये मैं अगर फिर अगेन अपने मुल्क की पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च, एंड रिसर्च अगेन वही पेनफुली स्लो प्रोसेस है। मे बी आपको रिटर्न 10 साल बाद आता है, मे बी 15 साल बाद आता है, लेकिन आपको रिटर्न आना शुरू होगा और तो उसके पीछे आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। अच्छा आप देखें चाइना को, देखें चाइना का मॉडल देखें, चाइना जी, यही 20 ईयर्स बैक देखें तो चाइना वॉज इन्वेस्टिंग इन ऑल टाइप ऑफ रिसर्च। जी जी अब वो चाइना उस रिसर्च को कैश करा रहा है। कैश कर रहा है। आप हमारे बाकी अपने मुल्क में देख रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने 20 साल 25 साल इवन लेट्स से JF-17 का प्रोजेक्ट है, अब तो ओपन हो गया JF-17। JF-17 की इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने 90s में स्टार्ट की थी, प्लानिंग स्टार्ट की थी, तो अब जाके आपको फल मिल रहा है 30 साल के बाद, जी, 20 साल के बाद। तो ये ऐसे ही है, रिसर्च में आप पैसे डालते जाते हैं, एक टाइम आता है फिर वो आपको फल देना शुरू करता है। तो डॉक्टर साहब फिर ये कहेंगे ना हम कि अक्लमंदी की निशानी यही कि जनाब आप अगर किसी मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप उस मुल्क को चला रहे हैं या आप उससे मोहब्बत करते हैं, आपके ऊपर हाथ में कुछ पावर्स हैं, तो आप रिसर्च पे काम कीजिए, इसलिए कि वही आपके मुल्क को फ्यूचर में उठाएगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। इसी तरह ये जो जहाज़ों से भर भर के माल मंगाना, अपने मुल्क में बेचना, वो करना, क्यों ना फिर वहाँ से चीज़ें निकल के दूसरी जगह जाएं। देखिए, रिसर्च जो है वो खाली ये नहीं है कि मैं लेबॉर्ट्री में बैठ जाऊँ और मैं काम करना शुरू करूँ। जी रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप अपनी इकॉनमी इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं आप, और इस तरह की मतलब खाली साइंस की तरफ नहीं या टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, लेकिन आप और भी बहुत सारी चीज़ों पे। और पाकिस्तान ने प्रूव किया अभी पिछले दिनों में कि हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स भी हमने तैयार करने शुरू किए, जी 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 ज़रूरत पड़ी हम सर पे पड़ गई, सर पे हाँ। पड़ गई, तो इसी को बाकी चीज़ों में करें। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस आईफोन्स, हम उससे बेहतर क्वालिटी के बना सकते हैं, लेकिन आपको माहौल देना है, चीज़ें देनी है, आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज जिसमें आप ये काम कर सकते हैं और आपकी इंडस्ट्री जो है वो उसको ड्राइव कर सकती है, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट लेके आना है। आपका पहले तो आपको अपना टारगेट सेट करें ना। अच्छा अगर आप टारगेट ये सेट करते हैं कि जी मैंने वो प्रोडक्ट लाना है, जैसे आप मैं कोरिया की बात करता हूँ, कोरिया जी। हम इधर बैठे हैं तो हम इसकी मिसाल दे सकते हैं कि सैमसंग ने कहा कि जी हमने स्मार्टफोन लॉन्च किया। अब स्मार्टफोन जो है वो बेसिकली ना, फ़ोन कोई सा भी हो, आप खा तो नहीं सकते, ऐसे ही। आप पहन तो नहीं सकते, सही एक टेक्नोलॉजी है, बट वो टेक्नोलॉजी में उसमें आपने वैल्यू ऐड करके उसको इस तरह लेवल पे ले गए कि आप $600 से $800 $2000 तक अब उसको फ़ोन बेच रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्ट आपको इतनी रिटर्न दे रहा है। अगर आप ये कहें कि मैं कोई शर्ट बेचता हूँ टेक्सटाइल में, कोई वो चीज़ होगी तो वो आपको कितनी मैक्सिमम कितनी दे, $15 $50 मैक्सिमम $200 की शर्ट हो जाएगी। जी 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 तो आपने वो आपने उसमें मतलब उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है वैल्यू, लेकिन दैट इज़ नॉट दैट कि आप वो नेक्स्ट स्टेज वैल्यू नहीं है। यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। उस नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च कि नेक्स्ट बिग थिंग क्या है जी और फिर आप उसको करें। चाइना ने ये स्टार्ट किया था, चाइना ने हर चीज़ को कॉपी करना शुरू कर दिया, एवरीथिंग कॉपी। एक आज तक लोगो जापानीज है लाइन वहाँ। है जी, एक चाइनीज, जी जी तो वो
90s میں یہ مشہور تھا کہ جی چائنا کا مال ہے, کاپی ہوگا. وہ جملہ بن گیا تھا نا پاکستان میں چائنا کے اوپر کہ جی چل گیا تو وہ چاند تک چلے جاؤ تو وہ نہیں بند ہوگا, نہیں چلا تو شام تک, وہ ابھی صبح لیں شام کو ختم خراب. تو لیکن وہ انہوں نے اس پالیسی کو یہ اڈاپٹ کیا کہ ہم ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں, وی لرن آؤٹ آف اٹ. ایک دفعہ ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, ہم اس پہ انوویشن کر کے اس پہ ایک اسٹیپ آگے چلے جائیں گے. تو اگر ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اٹ ول ٹیک اباؤٹ 50 ایئرس, جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو وی نیڈ سم ادر ڈائریکشن. اور اگین پچھلے پروگرام کی بات ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی کے اوپر ایک بات کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی. جی نیشنل سیکورٹی پالیسی میں جب تک آپ یہ سائنس, ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آئی مین انوینشن اینڈ انوویشنس, جی جی اس طرف نہیں بات کریں گے, اس طرف اس دھیان نہیں دیں گے, تو ہم اس لوپ سے باہر نہیں نکل سکتے. اوکے. بٹ اگین اٹس اے ویری پینفلی سلو پروسیس, اور ہمیں بڑے ایز اے قوم بڑا صبر سے ہمیں گزرنا پڑے گا, جو شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اتنا صبر ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. ہم تو فوراً ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب وہ ہم سے وہ محاورے پہ ہم عمل کرنے میں مشکل ہے, ہمیں سلو رن ود دا ریس. ہم اب اس لیول پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں ہم صبر کر سکیں. تو پھر وہ یہ کہ یار وہ ملک بناتا تو ہے, دوست ملک کے اس سے لے لیتے ہیں نا, ختم ہو گئی بات, کیوں جائیں اس طرح. تو آپ پیسے دے رہے ہیں نا, پھر تو میں یہی کہنے کا مطلب پھر تو میں میرے جیسا پیسے کمائے گا کون؟ تو ڈاکٹر صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں, صبر نہیں ہے ہم میں, تو ہم کہتے ہیں کیوں لگائیں, خرچہ کیوں کریں. نہیں, آپ لے سکتے ہیں چیز, آپ چائنا کو کہیں ہمیں یہ سارا کچھ دے دے. بات وہی ہے, آپ نے پیسہ اسپینڈ کرنا ہے, کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے نہیں. ایگزیکٹلی آپ کی بات وہی ہے کہ جناب صبر کرو, انویسٹمنٹ کرو, ریسرچ کے اوپر کرو, آپ کے بچوں کے کام آئے گا, آپ کے بچے اس کو بیچیں گے. ہمارے سسٹم میں آپ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ امریکہ میں, یورپ میں آپ کہیں جائیں نا, مطلب اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور جا کے اپنی کام کرنا, مطلب پڑھائی شروع کرتا ہے, تو پارٹ ٹائم وہ کہتا ہے میں پیٹرول پمپ پہ کام کر لیتا ہوں, میں پیزا ڈلیور کر دیتا ہوں. یہ بڑا کامن ہے. ایگزیکٹلی گیس اسٹیشن پہ یو ایس وغیرہ لوگ اس بات کو ایگری کریں گے. گروسری اسٹورز پہ, یہ وہ گروسری اسٹور پہ. آپ مجھے بتائیں, پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی بچہ یہ کام کر سکتا ہے, خود کر سکتا ہے؟ ماں باپ کو تو چھوڑے نا, ماں باپ تو بعد میں ان سے اجازت آئے گی, خود اس میں اتنی ولنگنیس آئے گی کہ میں پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے خرچے نکالوں, اپنا خرچہ نکال لوں. نہیں ہے. وائی؟ کیونکہ ہمیں گھر پہ بیٹھ کے کھانے کی عادت زیادہ ہے, ہمیں اپنا محنت کرنے کی عادت کم ہے. اپنی مدد آپ والا نہیں ہے. لوگوں نے ٹیوشنس پڑھائی ہیں, وہ ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی وہاں تک تو ٹھیک ہے, آئی انکریج دیٹ, بٹ وی ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ. ہمیں احساس ذمہ داری جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا نا, انڈیویجول لیول پہ, وہ قوم کی لیول تک نہیں پہنچے گا. تو جب تک ہم اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے, تو یہی ہے, ایک بندہ کماتا ہے, 6 بندے کھاتے ہیں, 8 بندے کھاتے ہیں. اگر 4 بندے کما رہے ہوں اور چلو 8 بندے کھا رہے ہوں, جی, تو ایک ماحول ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی نہیں لگے گا کہ مہنگائی بھی زیادہ ہے, یہ بھی نہیں لگے گا چیزیں زیادہ ہیں. آپ چائنا میں جا کے دیکھیں, آپ یہاں ادھر کوریا میں دیکھیں, آپ اور کسی کنٹری میں دیکھیں, لوگوں نے اپنی کیاریوں میں سبزیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اپنی ہوم کچن کی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے, لوگ ایون وہ ایک پول ہے, اس کا راؤنڈ ہے, اس کے سینٹر میں انہوں نے کھیت لگایا ہوا ہے 4 یا 8 کی جگہ کو کور کر کے. ایگزیکٹلی, دس از ناٹ ایگریکلچر کنٹری. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز دیکھیے, آپ نے تو ایجوکیشن اور اس پہ بات کر رہے ہیں, میرے ذہن میں وہ بات یاد آ گئی, بہت پرانی بات ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں اس فار ایسٹ میں ساؤتھ کوریا ہو, چائنا ہو, جاپان ہو, اور تائیوان یہ وغیرہ بھی کہہ لیں, جہاں کے تجربات ہیں ہمیں جانے آنے کے, کہ ان کے جو ہے نا لفظ اوری, ہنگو مل کا جو جملہ اوری, میرا, وہ یہ نہیں کہتے یہ گورنمنٹ کا ہے, یہ پول گورنمنٹ کا, یہ لائٹ گورنمنٹ کی ہے, یہ مکان گورنمنٹ کا کوارٹر, اس پہ پتھر مارو ہڑتال ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. تو وہ اس کو توڑ نہیں رہے ہوتے, اس کو بریک نہیں کر رہے ہوتے, اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے اپنے مظاہرے میں, اپنے ایجیٹیشنز کے اندر. ڈاکٹر صاحب مجھے, میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا پاکستان کا, تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جناب یہ میرا ہے. وہ جو ہمارے یہاں ورڈس ہیں نا, اوری نارا, میرا ملک, میرا, ہم ویسے تو جذباتی ہیں, لیکن اپنے جذبات خدا نہ خواستہ جب میں آپ کے خلاف ہوتا ہوں تو میں آپ کے گھر پہ شیشے توڑ کے آتا ہوں,
میں آپ کی کیاری خراب کر کے آتا ہوں گھر کی، تو اس ٹائم وہ نہیں آتا خیال کہ یار یہ میرا ہے، میرے ملک کا حصہ ہے، لیکن اس پٹی کے اوپر فار ایسٹ میں 5-6 ملکوں کا، تو نے کہا یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے. میں نے لاکھوں کے یہاں ایڈیٹیشن دیکھے، یو نو ویل کھانگا مون سٹی ہال کے اوپر میں 3-3 لاکھ آدمی دیکھا ہم نے ڈیمونسٹریشن کا، لیکن ایک گلاس بریک نہیں ہوتا. یہ دیکھیں شعور ہے نا، پھر یہ شعور ہے اور یہ ہے کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر. تو یہ تیار ہوتی ہے نا سر قوم. یہ دیکھیں ہم آپ نے کوریا کا نام لیا، آپ نے اور کنٹریز کا لیں تو دنیا میں ہر کنٹری نا قومیت کے بیس پہ ہے. جی مطلب ایگزیکٹلی مذہب کی ویلیو نہیں ہے، ان کی نیشن ہے. میں کورین ہوں، وہی گلو ہے نا. جی جی ان کو اکٹھا رکھتی ہے. جی جی جی. ہمارے پاکستان میں اور دنیا میں سے 2 کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر بنتی ہیں، اسرائیل اینڈ پاکستان. اسرائیل اینڈ پاکستان. اسرائیل بھی اس میں مذہب اور قومیت دونوں کھٹی ہے. جی. بنی اسرائیل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا، جوڑ لیا، سب کو ملا لیا، بلا لیا. ہمارے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ گلو ہے وہ ہے مذہب کی. جی. مسلمان بھائی. جی. اب وہی نکال دیں گے تو پھر تو قومیت ہی رہے گی. قومیت میں تو پھر وہی ہے کہ گروہs بنیں گے، گروپس بنیں گے، گروہ بن گیا اور وہ اس میں یعنی کہ پھر ہم اس مسلمان بھائی کا جو لفظ منہ سے باجا بج رہا ہے مینا کی طرح، طوطے کی طرح وہ بج رہے ہیں، مداری اس کے تماشا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چنے کی دال کا دانہ دے گا، کلمہ یاد رکھو، لیکن اس کو سیریس سنسیئر ہو کے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. بھائی چارگی، مساوات، ہمدردی، اقلیت کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، مینورٹی کا کس طرح خیال رکھنا ہے، پڑوسی کو کس طرح سپورٹ کرنی ہے. مطلب یہ پھر وہ چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں نا، ہم لوگ لفاظیت پہ چل رہے ہیں. زیادہ تر یہی ہے. اور اس کا کوئی علاج اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے اٹس پارٹ آف ایجوکیشن، کہ آپ ایجوکیٹ لوگوں کو کریں گے، کریکٹر ان کی بلڈ کریں گے، ان کو یہ چیز سکھائیں گے. اب ہمارے پرائم منسٹر نے سیرت النبی کانفرنس کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ان کی حسنہ پہ عمل کریں، ان کی زندگی سے سیکھیں. جی جی جی. اس میں زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں تو یہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی کوڑا پھینکتا ہے تو آپ اس کے گھر جا کے اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کی امت نہیں ہو سکتے. جی جی. تو امت اگر ہم نے اسلام کے نام پہ اگر ملک لیا ہے اور ہم اگر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسلام کا کی موسٹ امپورٹنٹ جو پلر ہے وہ ایک تو ڈائریکٹ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے، ایک ہمیں ملتا ہے سیرت النبی سے. اگر ہم سیرت النبی پہ نہیں عمل کرتے تو پھر ہم وہ اسلام فالو نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب میں سیرت النبی میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے برداشت. آپ برداشت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی کریکٹر بلڈنگ پہ زور دیا تھا. اس کے بعد بدر بہت دیر میں آئی تھی. جی. اور بدر کے بعد بھی آپ دیکھیں تو بدر میں جب مسلمان انہوں نے کفار کو پکڑا تھا اور پکڑنے کے بعد ان کی آپ بتائیں مجھے کہ کیا شرط رکھی تھی حضور نے؟ ایجوکیشن دو گے آپ. تو ایجوکیشن واز دی کی بون اور دی کی پارٹ، دی بیک بون آف ایوری تھنگ. ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں کل کا مجھے جملہ یاد ہے، 18 جنوری کل میں پاکستان سے ہمارے نیو کانٹیکٹ ورکر آ رہے تھے. وہ نہیں جو بیچارے ویٹ کر رہے تھے، کورونا کووڈ کے ویٹنگ میں تھے اور ان کو فلائٹس نہیں ہو رہی تھی، پرابلمس آ رہی تھی. ایک نئی کراپ جو تھی 41 آئے ہیں ہمارے کل. تو میں لوگوں سے جب آتے ہیں تو جب کوریج کے ساتھ ساتھ میں اسے کچھ ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں جملوں میں کہ جناب کوریے کے رول ریگولیشن کو فالو کیجیے گا. جب آپ رول ریگولیشن فالو کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کی لانگ ٹرمز پہ کانٹیکٹ چلیں گے، رینیو ہوگا آپ کا کانٹیکٹ. اس کے علاوہ نئے ہمارے کانٹیکٹ ورکر آئیں گے. تو کوشش کرتے ہیں بحیثیت ایک نیشن کے ہم ان کو گڈ ورڈس کہتے ہیں. تو میں نے مجھے اچھا بھی لگا اس 1-2 لڑکوں کا. انہوں نے کہا جی وہ جذباتی کریں گے، جی ہم اپنے ملک کا نام کریں گے اور ہم کوریا کے رول کو فالو کریں گے. تو میں نے ریکارڈڈ کر کے پروگرام میں ڈالے تھے تو مجھے اچھا بھی لگا. تو آپ یقین کیجئے میں نے 2-4 چیزیں وہ دماغ میں بٹھا لی ہیں. میں ان کو ایگزیکٹلی میرا ہر فیلڈ سے تعلق ہے بحیثیت اپنے کام کے حوالے سے. تو میں اس قسم جو نئے آ رہے ہیں میں ان کو ریپیٹ کرتا رہوں گا
کہ جناب آپ نے کچھ وعدے کیے تھے ایئرپورٹ پہ انچن انٹرنیشنل پہ کہ ہم لا کو فالو کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم پاکستان کے لیے بہتر کریں گے نام. تو آپ مطلب مجھے اس ٹائم تو اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ہر آنے والا صرف ساؤتھ کوریا میں کہیں بھی جا رہا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں جا رہا ہے, چاہے ہارڈ ورکنگ اس نے کرنی ہے, کانٹیکٹ ورکر ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, کہ یار آپ اپنے دین کو بھی فالو کریں. جب آپ دین فالو کر رہے ہیں تو دین تو کرا ہی وہ کام رہا ہے آپ سے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے, عدل کے لیے, جسٹس کے لیے. اور دوسری مطلب حدیث کا مفہوم ہے کہ جناب آپ کسی نان مسلم کنٹری میں جائیں تو اس کے رول ریگولیشن کو فالو کریں, حتیٰ کہ جب تک آپ تک وہ مذہب کے اوپر ڈسٹرب نہ کرے آپ کو, تو آپ اس کو فالو کریں اس کے رول ریگولیشن. جب آپ فالو کرتے ہیں رول ریگولیشن, وہ کہتے ہیں یار یہ فیس فرام, یعنی کہ اس دور میں پوچھا جاتا تھا نا یہ کون ہے, اس کے کام دیکھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے, اس کی بزنس ڈیلنگ سے, اس کے سر سے, اس کی محبت سے, اس کے اخلاص سے, تو وہ کہتے تھے یار پتہ نہیں کون سی قوم آ گئی ہے.